غزہ سے متعلق امن منصوبے کے نکات کیا ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ پر غزہ سے متعلق منصوبہ جاری۔ منصوبے کے مطابق غزہ دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا اور یہ اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔ غزہ کو اس کے شہریوں کے لیے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ دونوں فریق اسرائیل اور حماس اس تجویز پر راضی ہو جاتے ہیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدہ عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر تمام زندہ یرغمالیوں اور مر جانے والے یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔ اسرائیل اپنی جیلوں میں موجود 250 فلسطینی قیدیوں کے علاوہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیے گئے 1700 قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ہر اسرائیلی یرغمالی کی باقیات کے بدلے اسرائیل غزہ کے 15 مقتولین کی باقیات واپس کرے گا۔ حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے باہمی کا وعدہ کریں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی۔ معاہدے کی منظوری کے بعد فوری طور پر غزہ کی بحالی کے لیے مکمل امداد بھیجی جائے گی۔ غزہ کی پٹی میں امداد کا داخلہ اور تقسیم اسرائیل اور حماس کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور ہلال احمر کے علاوہ دیگر غیر جانبدار بین الاقوامی اداروں کے ذریعے ہوگی۔ غزہ میں ٹیکنوکریٹ غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کی عارضی عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ اس کمیٹی کی نگرانی بین الاقوامی عبوری ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کی سربراہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ بورڈ میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے، جبکہ دیگر اراکین اور سربراہان مملکت کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ غزہ میں ترجیحی ٹیرف کے ساتھ خصوصی اقتصادی زون قائم کیا جائے گا۔ کسی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو غزہ چھوڑنا چاہیں یا پھر واپس آنا چاہیں وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ حماس اور دیگر دھڑے غزہ کی حکمرانی میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ تمام فوجی انفراسٹرکچر، سرنگیں اور ہتھیاروں کی تیاری کی سہولیات تباہ کر دی جائیں گی۔ امریکہ اپنے عرب اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں سے مل کر غزہ میں فوری تعیناتی کے لیے عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تیار کرے گا۔ ISF اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر سرحدوں کو محفوظ بنانے میں مدد دے گی۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے ISF کنٹرول سنبھالے گی، اسرائیلی فورسز انخلا کرتی جائیں گی۔ اگر حماس اس تجویز کو مسترد کرتی ہے تو اس دوران اسرائیلی فوج دہشت گردی سے پاک علاقے ISF کے حوالے کر دے گی اور وہاں امن منصوبہ شروع کر دیا جائے گا۔ ایک بین المذاہب مکالمہ شروع کیا جائے گا تاکہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی ذہنیت اور بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پرامن اور خوشحال بقائے باہمی کے لیے مذاکرات کروائے گا۔